انصاف دینے کی صلاحیت صرف تمہارے پاس ہے۔ دنیا میں انصاف قائم کرنے کا مادہ اگر کسی کے پاس ہے تو امت مسلمہ کے پاس ہی، ملت اسلامیہ، اور کسی کے پاس نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے وسیع تناظر میں، اس کے حقیقی تناظر میں، اور اس دین کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ نے کتاب بھی اتاری اور لوہا بھی اتارا۔ آج ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دنیاوی علم کہہ کے یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا، اور ہم نے علم کو بہت ہی محدود دائرے میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملت ہر چیز میں محتاج ہے۔ اللہ نے لوہے کو اتارا اور قرآن مجید کی ایک سورت کا نام لوہا رکھا، اشارہ ہے ٹیکنالوجی کی طاقت کی طرف، اشارہ ہے سائنس کی طاقت کی طرف، اشارہ ہے سیاسی قوت کی طرف، اشارہ ہے فوجی قوت کی طرف۔ یہ ساری قوتیں شامل ہیں۔ جب تک ان ساری چیزوں کو نہیں حاصل کرو گے تب تک بات نہیں بنتی۔ قرآن مجید میں 600 سے زیادہ آیتیں ہیں جن کا براہ راست تعلق کائنات میں اپنے اندر غور کرنے سے۔ ہم نے ان آیات کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ اور سن لو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں برتری حاصل کیے بغیر اس دنیا میں عزت کی زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہیں کا بھی مسلمان ہمیں اپنی ملی وجود اور ملی بقا اور ملی تشخص اور ملی وقار کی بحالی کے لیے ان پہلوؤں پر قرآن کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رمضان کی اس مبارک مہینے میں بہت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر۔ انداز بیان گرچہ بہت شوف نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوف نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں محترم مولانا عبدالواحد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو باتیں نکل رہی تھی زبان سے نہیں دل سے نکل رہی تھی اور دلوں پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نرم دم گفتگو، گرم دم گفتگو کی آپ کی تقریر ایک مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت سکون دوں گا محترم حافظ محمد ابو بکر صاحب عتیق حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ شیخ بشیر الطیب حفظہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں اور ماشاء اللہ 7-8 سال سے یہاں کویت میں آپ دعوتی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور مسجد الجویدی میں آپ موزن بھی ہیں۔ تو اب میں محترم مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ تقریر فرمائیں اور آپ کا وقت ہے 5:30 تک۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ حضرات، ماہ مبارک
بہت بڑی نعمت ہے. کاش کے انسان مسلمان اس نعمت کی قدر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھیں. کس طرح یہ نعمت ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، اسلام قبول کیا. وقت گزرتا گیا، لیل و نہار شب و روز ان کی زندگی کے بسر ہوتے گئے. ایک وقت آیا ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. الدین قبض کے سوا سارے گناہ اس کو معاف ہو جاتے ہیں. اتنا مقام شہادت کا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اتنا مقام شہادت کا. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر چکا تھا، اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا. اس کے بعد اس کو موت آئی. ایک دن رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ جو 1 سال بعد اپنی قبی موت فوت ہوا ہے، وہ انسان اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا اور یہ شہید جنت میں بعد میں جا رہا. کہتے ہیں میں نے بڑا تعجب کیا. صبح اٹھا تو لوگوں کو میں نے یہ بات بتائی، انہوں نے بھی تعجب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میں نے اپنا خواب سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلحہ بات ٹھیک ہے، تجھے تعجب تو آ رہا، لیکن الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ شخص جو جنت میں اس سے پہلے داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا. فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، کیا اس شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، نماز نہیں پڑھی تھی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ شہادت کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن اس شخص نے جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اس نے جو سال وقت کی نمازیں ادا کی ہیں، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت میں اس شہید اور 1 سال بعد زندہ رہنے والے شخص کے درمیان جو مقام و مرتبہ میں فرق
بعد میں جنت میں بعد میں فوت ہونے والا انسان یہ جنت میں اتنا ہی اونچا اس شخص سے شہید سے ہوگا جتنا کہ زمین سے آسمان اونچا ہے. کتنی بڑی یہ نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ. اس لیے ہمارے اسلاف سلف صالحین کے دعا کیا کرتے تھے, اللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان کی زندگی میں یہ مہینہ میسر آیا. اور سلف صالحین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ رمضان المبارک کے بعد 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے, اے اللہ جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. لیکن ہم ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان کی اور روزے کی جو حقیقت اور ماہیت ہے اس کو بھی سمجھا ہے کہ نہیں. کیا ہم نے روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو جانا ہے کہ نہیں. کیا ہمارے نزدیک صرف یہی مقصد ہے کہ صبح سحری کے ٹائم فجر سے پہلے تک قابل ہیں اور مغرب کی آذان تک اپنے منہ کو کھانے اور پینے سے بند رکھیں کہ یہی مقصد ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس کا نام روزہ ہے, اور باقی جتنے بھی روزے کے منافی امور ہیں ان کو کرتا رہے, تو اس شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی مثال بالکل اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس کو بھوک لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, کیونکہ جسم کی غذا اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے, غذا لینی پڑتی ہے. لیکن یہ شخص جو ہی کھانا کھاتا ہے, کھانا کھا کے ابھی فارغ ہوا, اس نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر ہاتھ ڈال کر جو کچھ کھایا وہ اس کو باہر نکال دیا. کیا اس شخص کو اس کھانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا ایک شخص کو بھوک لگی, اس نے دیکھا کہ فلاں آدمی اپنے منہ کو حرکت دے رہا تھا, تو منہ کو حرکت دینا اور منہ کے اندر کوئی چیز ڈال کر اس کو چبانا, اس سے بھوک دور ہو جائے گی. تو اس نے کیا کیا, کوئی لکڑی دے کر کوئی ایسی چیز دے کر اس کو منہ میں چبانا شروع کر دیا. کیا اس کی بھوک دور ہو جائے گی؟ جس طرح اس شخص کی بھوک دور نہیں ہوگی اور اس کے جسم کی قوت اور انرجی بحال نہیں ہوگی, اس کو کوئی فائدہ نہیں غذا کا, اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا منہ کی حرکت کا. عین ہی اس شخص کی حالت ہے کہ جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من لم يدع قول الزور